حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا عقیدہ افضلیت کیا ہے، اس حوالے سے اس سے قبل ہم نے 5 سے 6 روایات آپ تک پہنچا چکے ہیں بفضل ہی تعالی۔ ایک اور روایت یہاں پہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم افضلیت صدیق اکبر عتیق و اطہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں، سنیے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں یہ درجن سے زائد مقامات پہ حدیث موجود ہے، جیسا کہ حدیث نمبر 836، 837، 838، 839، 840، اسی طرح 874، 881، 882، 883، اسی طرح 911، 925، 935، 936، 937، اور اسی طریقے سے 1034، 1035، 1036، 1044، 1055، 1056 اور 1058۔ ابن ماجہ میں حدیث نمبر 106، مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ معجم کبیر میں امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اس روایت کو لاتے ہیں، اور بھی کئی کتابوں میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ عن ابی جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا، افضل هذه الامتی بعد نبیہا ابو بکر و بعد ابی بکر عمر و بعدہما آخر ثالث ولم یسمہ۔ ارشاد فرمایا کہ تمام امت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہستی کا نام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہے، اور فرمایا کہ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، وَبَعْدَهُمَا آخَرٌ ثالث، اور ان کے بعد ایک تیسرا ہے۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی بات فرمائی تو کیا ہوا، وَلَمْ يُسِمَّهُ، اور پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی تیسرے کا نام نہیں لیا۔ ہمارا یہاں پہ صرف اور صرف مدعا اتنا ہے کہ اس حدیث مبارکہ میں بھی جو میں نے بیان کی ہے، اس میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد ساری امت میں سب سے افضل جس ہستی کو فرما رہے ہیں وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر عتیق و اطہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات ہے۔